السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کل ہم نے ایجوکیشنل سائیکالوجی اور کلینکل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی. آج ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کیا ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف ہاؤ پیپل لرن اینڈ ہاؤ ٹو امپروو لرننگ آؤٹ کمس, کہ کیسے لوگ سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور پھر وہ اپنے سیکھنے کے نتائج کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اٹ از لائک بینگ اے ڈیٹیکٹیو, figuring out what helps people learn best and how to make education more effective. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اندازہ لگایا جاتا ہے یا مطلب فگر آؤٹ کیا جاتا ہے, اندازہ لگایا جاتا ہے, تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیسے سیکھ رہے ہیں اور جو ہے ان کے لیے سیکھنے کا کون سا عمل جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹیو یا مؤثر ثابت ہو رہا ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ہم یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایجوکیشنل سائیکالوجی کی یہ سب سے ایزی ڈیفینیشن ہے, اور اس کے بعد پھر کچھ اور ڈیفینیشنس بھی میں نے یہاں پہ لکھی ہیں, وہ دیکھیں کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی از دا سائنس آف لرننگ اینڈ ٹیچنگ. لرننگ اور ٹیچنگ کا وہ سائنس ہے. It's about understanding what happens in the brain. یہ اس چیز کے متعلق ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. when we learn, جب ہم سیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے. and how to create learning environment that help everyone succeed. کہ جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں یا جیسے ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز پہ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم اپنے لرننگ انوائرمنٹ کو کس طرح بہتر بنائیں کہ ہر سیکھنے والا جو ہے وہ اچھے سے سیکھے اور کامیابی حاصل کرے. میننگ کیا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا؟ میننگ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی از دا برانچ آف سائیکالوجی دیٹ ڈیلز ود دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر کے ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے. کوگنیٹو پروسیس ان ایجوکیشنل سیٹنگس, اور اس کے دماغی یا آگاہی جو ہے وہ پروسیس کے بارے میں بھی اور ایجوکیشنل سیٹنگس کے بارے میں اسٹڈی کی جاتی ہے. اٹ ایمز ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ پیپل لرن. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جانا جائے کہ لوگ کیسے سیکھتے ہیں اور پھر وہ جو ہے ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں رہ کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کامیاب ہونے کی ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں رہ کے. نیچر کیا ہے اس کی؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی کی نیچر کیا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی از این اپلائیڈ فیلڈ ہے, یعنی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی جو ہے ڈیلی لرننگ انوائرمنٹ میں. اور پھر دیٹ یوزز تھیوریٹیکل کا مطلب ہے خیالی یا نظری نالج کو جو ہے یوز کیا جاتا ہے ٹو ایڈریس پریکٹیکل پرابلمس ان ایجوکیشن. ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ اپنے نظریاتی یا علمی نالج کو یا خیالی نالج کو اپلائی کرتے ہیں اور ان پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں جو آپ ڈیورنگ ایجوکیشن آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں, ڈیورنگ لرننگ آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں. It's a dynamic field that continually evolves to address the changing needs of learners and educational system. یہ جو ہے یہ ایک ایسی متحرک فیلڈ ہے یا یہ ایسی فیلڈ ہے جس نے مسلسل ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے جو ہے چینجنگ نیڈز جو ہے ایک اسٹوڈنٹس کی, ایک لرنر کی, ایک سیکھنے والے کی چینجنگ نیڈز اور ایجوکیشنل سسٹم کے بارے میں اس نے ان نیڈز کو ایڈریس کیا ہے کہ اب ایک لرنر کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, نیچر اس کی یہ ہے کہ یہ ایک اپلیکیبل کسی بھی تھیوریٹیکل نالج کو اپلائی کر کے پرابلمس کو ڈسکس کرنا, اور پرابلمس کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد ایک سیکھنے والے کے جو ضرورتیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا. اچھا, اس کا اسکوپ کیا ہے؟ اس کا اسکوپ یہ ہے کہ اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی انکلوڈس لرننگ تھیوریز اینڈ ماڈلس. لرننگ تھیوریز اور ماڈلس کے بارے میں اس میں بات کی جاتی ہے. انسٹرکشنل ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی, اسیسمنٹ, ایویلیویشن, موٹیویشن اینڈ انگیجمنٹ, کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن, ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشنل پالیسیز اینڈ ریفارمس.
ایجوکیشن پالیسیز اور ریفارمس کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے. اس کا اسکوپ یہ ہے. اسکوپ کے ساتھ ساتھ اب ہم پڑھیں گے رول کیا ہے. دا رول آف ایجوکیشنل سائیکالوجی از ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ پیپل لرن اینڈ ڈیولپ، اور کیسے لوگ انڈرسٹینڈ سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ڈیزائن افیکٹو انسٹرکشن مٹیریل، کیا جو ہے ایسا ہدایتی یا ایسا سکھانے والا مٹیریل یا حکمت عملی اچھی بنائیں. اسیس اینڈ ایویلیویٹ اسٹوڈنٹ لرننگ پروگرام اور ایویلیویٹ کریں، اندازہ لگائیں کہ اسٹوڈنٹ لرننگ پروگرام سے کس حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے لرننگ پروگرامز کس حد تک افیکٹو ثابت ہو رہے ہیں. سپورٹ ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اور یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ ٹیچر کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ بھی زور دیتی ہے. انفارم ایجوکیشنل پالیسیز اینڈ فارمس، اور پھر یہ ہر ڈفرینٹ ادوار میں جو ہے وہ ایجوکیشنل پالیسی لاتی ہے، اور پھر ریفارمز اصلاحات لاتی ہے. کہ اصلاحات اس لیے لاتی ہے کہ ایجوکیشن کے سسٹم کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. اب جو ہے امپورٹنس تقریباً سیم ہے. اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی کی طرح امپورٹنس بھی ایجوکیشنل سائیکالوجی کی سیم ہے. اس کے علاوہ کیا ہے، آپ کلینکل سائیکالوجی کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کلینکل سائیکالوجی کیا ہے. کلینکل سائیکالوجی از دا برانچ آف سائیکالوجی دیٹ فوکس آن ڈائگنوزنگ اینڈ ٹریٹنگ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ٹریٹ کرتا ہے، اور ڈائگنوز یعنی تشخیص کرتا ہے، اندازہ لگاتا ہے یا تشخیص کرتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کون سے ہیں، کون سی پرابلم آپ کو فیس کر رہے ہیں ذہنی یا دماغی طور پر. اٹ از اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ واٹس ناٹ ورکنگ ویل ان اے پرسن تھاٹس، فیلنگز اور بیہیویئرس. یہ اس چیز پہ بھی ورک کرتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے خیالات اور اس کے رویے جو ہیں وہ متاثر کر رہے ہیں. خیالات اور رویوں کو کون سی چیز متاثر کر رہی ہے. اور پھر یہ اسٹریٹجیز بناتا ہے، کوپنگ اسٹریٹجیز، اور ایسی اسٹریٹجیز بناتا ہے جو ان نیگیٹو چیزوں سے اس سے نپٹا جا سکے. کہ ان جو بھی نیگیٹو بیہیویئرز ہیں جو نیگیٹو ہیں، جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ان سے کوپنگ کرنے کے لیے یعنی ان سے نمٹنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز بناتا ہے. اینڈ ٹیکنیکس ٹو امپروو مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، اور پھر ایسی ٹیکنیکس لاتا ہے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو بھی کرے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ میں بہتری لائے یا فلاح و بہبود پہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کی اچھی صحت کے لیے کام کرے. یہ ہے کلینکل سائیکالوجی. اس میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کلینکل سائیکالوجی از دا فیلڈ آف سائیکالوجی دیٹ فوکس آن دا اسٹڈی آف ڈائگنوسنگ اینڈ treatment of mental health issues such as anxiety, depression, trauma and relationship problems. یعنی انگزائٹی، ڈپریشن، ٹراما اور ریلیشن شپ پرابلمس کو پر اسٹڈی کرنے کے لیے یا ان کی وجوہات دیکھنے کے لیے کلینکل سائیکالوجی میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور پھر کیا ہے، میننگ کیا ہے، نیچر کیا ہے. کلینکل سائیکالوجی از اے اپلائیڈ فیلڈ دیٹ یوزز سائنٹیفک میتھڈز اینڈ ریسرچز انڈرسٹینڈ، پریونٹ اینڈ ٹریٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز. کلینکل سائیکالوجی کی نیچر یہ ہے کہ یہ جو ہے سائنٹیفک ریسرچ کی مدد سے آپ کے جو بھی مینٹل جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ بھی کرتی ہے، ان سے نجات یعنی ان سے بچنے کے طریقے بھی بتاتی ہے، اور ان کو سمجھنے کے طریقے بھی بتاتی ہے کہ آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے ایموشنز، آپ کی فیلنگز میں جو چینجنگ آ رہی ہے اس کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے نجات حاصل کرنے میں بھی کلینکل سائیکالوجی آپ کی ہیلپ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹریٹ کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کرتی ہے کلینکل سائیکالوجی. کلینکل سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے؟
اسکوپ یہ ہے کہ آپ جو ہے کلینکل سائیکالوجی کی مدد سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز کو. پھر آپ ٹریٹمنٹ پلانس بناتے ہیں. ٹریٹمنٹ پلانس کے علاوہ آپ جو ہے ریسرچ کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز پر, اور اس ریسرچ کر کے آپ جو ہے ٹریٹمنٹ کے نئے طریقے بھی ڈھونڈتے ہیں. اور پھر کنسلٹیشن ود ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنل, آپ دوسرے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے جو ہے مشورہ بھی لیتے ہیں. اور پھر پریونشن اینڈ ارلی انٹرونشن پروگرامز, اور پھر جو ہے مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہوتے ہیں یا مینٹل پرابلمز جو ہوتی ہیں ان سے بچنے, اور پھر ان سے انٹرونشن کا مطلب یہی ہے کہ بیچ بچاؤ کروانے کے لیے آپ کوئی اسٹریٹجیز بناتے ہیں. رول کیا ہے؟ دا رول آف کلینکل سائیکالوجی از, اس کا رول یہ ہے کنڈکٹ ریسرچ کنڈکٹ کرتی ہے مینٹل ہیلتھ پر اینڈ ٹریٹمنٹ آؤٹ کمس. اور جو بھی کلینکل سائیکالوجی کو ڈیل کرتے ہیں وہ جو ٹریٹ کرتے ہیں ان کے نتائج کو دیکھتی ہے. اس کے علاوہ ڈیولپ اینڈ امپلیمنٹ ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ پہ یعنی بناتی ہے. اور اس کے علاوہ پرووائڈ اسسمنٹ, ڈائگنوس اینڈ ٹریٹمنٹ سروسز. اور کلینکل سائیکالوجی میں تشخیص کی جاتی ہے, اندازہ لگایا جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. کنسلٹ ود ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز, ایجوکیٹ اینڈ ٹرین اسٹوڈنٹ اینڈ پروفیشنل. ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو بھی اور دوسرے پروفیشنلز کو بھی اچھے سے ٹرین بھی کیا جاتا ہے اور آگاہی بھی دی جاتی ہے کلینکل سائیکالوجی میں. پروموٹ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس اینڈ ایڈوکیسی پروموٹ کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے یعنی ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حمایت میں جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ سے آگاہی ہر اسٹوڈنٹ اور ہر پروفیشنل کو ہونی چاہیے, اور اس بات کو وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں. امپورٹنس بھی سیم ویسے ہی ہوگی رول اور اسکوپ کی طرح. اس کے بعد ہم کی ڈفرینسز پڑھ لیتے ہیں یا کمپیریزن پڑھ لیتے ہیں کہ کمپیریزن کیا ہے کلینکل سائیکالوجی میں اور ایجوکیشنل سائیکالوجی میں. یہ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی فوکسز آن لرننگ اینڈ ٹیچنگ ایجوکیشنل سیٹنگز. لرننگ اور ٹیچنگ پر زور دیتی ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی کنسرنڈ ود انڈرسٹینڈنگ ہاؤ پیپل لرن اینڈ ڈیولپ, اور اس چیز سے کنسرنڈ ہوتی ہے, اس چیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یا اس چیز کے بارے میں زیادہ دیکھتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کیسے سیکھ رہے ہیں. اور پھر ایمز ٹو امپروو لرننگ آؤٹ کمز اینڈ ایجوکیشنل ایکسپیرینس, اور اس کا ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ لرننگ کو امپروو کرے یعنی سیکھنے کے عمل کو امپروو کرے, اور پھر ایجوکیشنل ایکسپیرینس کو بھی بہتر کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ فوکس آن پریونشن اینڈ ارلی انٹرونشن, یہ اس کا فوکس بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی احتیاطی تدابیر کی جائیں اور بیچ بچاؤ کا طریقہ اختیار کر کے جو بھی ایجوکیشنل سسٹم کی خامیاں ہیں یا خامیاں ہیں یا غلطیاں ہیں ان سے بچا جا سکے. اور پھر جو ہے کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ کس چیز پہ فوکس کرتی ہے؟ فوکس آن ہیلتھ اینڈ ویل بینگ ان انڈیویجول اکراس دا لائف ٹائم, یعنی یہ ہر انڈیویجول جو بھی انسان زندگی گزارتا ہے اس کی ہیلتھ کے بارے میں فوکس رہتی ہے. کنسرن ود انڈرسٹینڈنگ, ڈائگنوزنگ, ٹریٹنگ مینٹل ہیلتھ ایشوز. اور پھر اس کا مین کنسرن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹریٹ کرے اور ایک کو ڈائگنوز یعنی تشخیص کرے, سمجھے کہ اس کو دماغی طور پر کیا مسئلہ ہے. ایمز ٹو امپروو مینٹل ہیلتھ آؤٹ کمز اینڈ کوالٹی آف لائف, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کوالٹی آف لائف کو بہتر کرے یا مینٹل ایشوز کو دور کرے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیلز ود ایٹیپیکل ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹل ہیلتھ ایشوز, اور بے قاعدہ جو ذہن کی بے قاعدہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ ان ایشوز کے ساتھ بھی ڈیل کرتی ہے. فوکس اور انٹرونشن اینڈ ٹریٹمنٹ, اور یہ بیچ بچاؤ کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ پہ بھی زور دیتی ہے. ٹپکلی ورکس ود انڈیویجولز, فیملیز اینڈ گروپس, یہ وہ جو ایجوکیشن ہے وہ جسٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتی ہے, لیکن یہ جو ہے یہ ہر انڈیویجول, فیملی
فیملی گروپس اور کلینکل سیٹنگز، یہ سب یعنی ان تمام قسم کے انسانوں کے ساتھ، تمام شعبہ زندگی کے انسانوں کے ساتھ یہ کلینکل سائیکالوجی ڈیل کرتی ہے جن کو ذہنی مسائل ہوں۔ کی ڈفرینسز کیا ہیں کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی فوکس آن ٹیچنگ وائل کلینکل سائیکالوجی آن مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ۔ سیم وہی چیزیں ہیں، ان کو یہاں پہ مکس اپ کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ آپ وہ ایجوکیشنل اور کلینکل کے الگ سے وہ کمپیریزن یاد کر لیں یا یہ والا کی ڈفرینسز یاد کر لیں۔ آج کے لیکچر میں ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم دوسرا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اسپورٹس سائیکالوجی کا، وہ ہے ایگریشن کے بارے میں کل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔